میں نے انڈیا کی سٹوری کا حوالہ اس لیے دیا کہ پچھلے ہم نے دیکھا کہ 2 ہفتوں یا 3 ہفتوں میں غالباً انہوں نے $600 ارب کو کراس کر دیا، اور اس میں سے $12 ارب کا آئی تھنک جو فگر ہے وہ صرف ڈیڑھ ہفتے میں ہوا ہے. سر کیا جادو کی چھڑی ہے انڈیا کے پاس؟ کچھ پالیسیز ہم کاپی ہی کر لیں، مطلب ہم سمجھ ہی لیں کہ ہمارا پڑوسی ملک اگر یہ کرا ہے تو اس میں سے اگر 10-20% ہم بھی کر لیں. کیا ہے سر انہوں نے؟ اچھا سنا، دیکھیے یہ اکنامکس کو بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے بڑی مشکل سائنس ہے. آپ کے سوال کا جواب جیسے کوئی راکٹ سائنٹسٹ چاہیے جواب بڑا آسان. ان کے پاس ڈالر کے ذخائر کیوں ہیں اور ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے ڈالر کے ذخائر کے صرف 3 سورسز ہیں. یا تو آپ ایکسپورٹ کریں پھر آپ کو ڈالرز ملتے ہیں، یا پھر ہمارے جو ورکرز باہر کام کر رہے ہیں پاکستان کے ہوں انڈیا کے ہوں وہ پیسے واپس بھیجتے ہیں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرضے اٹھا لیں. اور کوئی چوتھا طریقہ تو نہیں ہے سر، لیکن قرضے ادا بھی تو کرنے پڑتے ہیں. ادا بھی کرنے پڑتے ہیں. تو یہ 3 طریقے ہیں آپ کے ڈالرز کے ذخائر بڑھانے کے. اب آپ ذرا سوچئے کہ آج سے 10 سال پہلے، 2023 کا سال ہے، 2013 میں چلے جائیں، 2014 میں چلے جائیں، بھارت کی ایکسپورٹ جو تھیں وہ 450-460 ارب ہوا کرتی تھیں. آج وہ 750 ارب پہ پہنچ گئی. ڈالرز کی بات کر رہا ہوں، ڈبل آلموسٹ ڈبل ہو رہی ہیں. اور آج سے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے ہم 30-31 پہ پھنسے ہوئے تھے، اور آج بھی وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں. بلکہ سر ہم نیچے چلے گئے، الٹا تھوڑا سا نیچے چلے جاتے ہیں. تو کوئی جادو کی چھڑی کی بات نہیں ہے اس کے اندر. لیکن معذرت سر دیکھیں پچھلے 4 سالوں میں کوئی 3 سے 4 وزرائے خزانہ تبدیل ہوئے، اور ہر ایک یہ کہتا تھا کہ پاکستان میں، اور وہ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ ہم سخراط سے کم نہیں ہیں. لیکن پالیسیز کی جب بات آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ خود پلان نہیں کرتی ہیں کہ ہم نے معیشت کے اوپر کیا کرنا ہے. وجہ کیا ہے؟ اسد عمر صاحب کے بارے میں کہتے تھے اکانومی کو بالکل ریویمپ کر دیں گے، شوکت ترین صاحب کے بارے میں بھی یہ کہتے رہے، پھر اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب بیچ میں آئے، پھر ہم نے مفتاح اسماعیل صاحب کو دیکھا. مطلب کتنے لوگوں کے نام گلوا دو. صحیح پروگرام کے اوپر کام کیوں نہیں کرتے ہیں اکانومی کے؟ سنہ 6 وزرائے خزانہ 5 سالوں میں. بالکل 6 6 وزرائے خزانہ آئے ہیں. اب آپ سوچئے کہ 5 سالوں میں اگر 6 ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 1 سال کا پیریڈ بھی ایک وزیر خزانہ کو نہیں مل رہا. تو وہ کیا پالیسی بنائے گا، اور پالیسی کے اوپر عمل درآمد تو پھر بہت دور کی بات ہو گئی. 1 سال از ناٹ انف. تو اگین دیر از نو راکٹ سائنس. اس میں بھی 2 جو ایلیمنٹس جو رول پلے کرتے ہیں، وہ ایک یہ ہے کہ سیاسی استحکام ہو ملک کے اندر، جو انڈیا میں آپ کو نظر آتا ہے، اور پالیسی کنٹینیوٹی، یعنی کہ پالیسی کا تسلسل. بالکل. اور کوئی تیسری چیز نہیں چاہیے. یہ پچھلے 70-80 سال کی جو معاشی تاریخ ہے، اب جتنے ممالک نے ترقی کی ہے، جو ترقی پذیر ممالک نے جو ترقی کی ہے، تائیوان دیکھ لیں، ساؤتھ کوریا، ویتنام، ایون بنگلہ دیش اب وہاں پہ پہنچ رہا ہے. ان کے پاس کیا تھا؟ سیاسی استحکام اور پالیسی کا تسلسل. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ آپ نے خود بتایا 6 وزرائے خزانہ. یعنی اس سے اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ یہ بیانیہ درست ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو پھر اکنامک ریفارمز نہیں کامیاب ہو سکتے، یہ سمجھا جائے اس کا مطلب ہے؟ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بالکل، اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا. اس کو آئی ایم ایف کی سنہ ایک سٹڈی ہے، اس نے کوئی 160 ممالک کو پچھلے 40 سال میں سٹڈی کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جن ممالک میں آپ نے سیاسی عدم استحکام دیکھا ہے ان کی جی ڈی پی گروتھ نہیں ہوتی، ان کی معیشت نہیں آگے بڑھتی. تو یہ تو پروف ہو چکا ہوا، کوانٹیٹیولی پروف کر دیا گیا. اب ہمارے ہاں جیسے آپ نے کہا کہ 5 سالوں میں جو 6 وزرائے خزانہ آ گئے ہیں، پالیسی ہمارے پاس بنتی نہیں. دیکھیے دنیا بھر میں جو ممالک چلتے ہیں وہ سیکیورٹی پالیسی بناتے ہیں، وہ آپ کی اکنامک پالیسی بناتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ سیاست چلتی ہے. بالکل. ہمارے ملک میں سیاست کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، یعنی پاکستان میں پنجابی میں، کہ چند چاڑتا جائے. کوئی نیا بڑا کام ہو تو کہتے ہیں کہ چند چڑھ گیا جائے. تو اس وقت جس بریکنگ نیوز کو میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں وہ انڈیا کے لیے کسی عید کے چاند سے کم خبر نہیں ہے. ویسے تو خیر ان کے لیے تو عید کا چاند مستقل ہی نکلا ہوا ہے، یعنی یہ کہ ایک کے بعد ایک خبر اور کچھ خبریاں آ رہی ہیں. ایک اس وقت امریکن میڈیا پر خبر وائرل ہو رہی ہے بریکنگ نیوز کے طور پر. نہ صرف امریکن میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی خبر چل رہی ہے، اور خبر یہ ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ٹیسلا ٹو ڈسکس فیکٹری پلان فار نیو $24,000 کار with collaboration in India. ٹیسلا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انڈیا میں فیکٹری لگانے جا رہے ہیں. وہ ٹیسلا انڈیا میں فیکٹری لگانے جا رہا ہے $24,000 کی نئی کار کے لیے، اور وہاں پر پلانٹ بھی لگایا جائے گا. اور اس سلسلے میں ٹیسلا کی اتھارٹیز اور وہاں کے ایکسپرٹس پہنچ رہے ہیں انڈیا. وہاں کے کامرس منسٹر مسٹر پیوش گویال سے ملاقات کے لیے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہائی لیول ڈسکشنز ہوں گی، اور ان ڈسکشنز پلانٹ کے حوالے سے اس فیکٹری کے لیے جو بھی ڈیٹیلز ہیں ان کو ایک ٹائم فریم سامنے آئے گا، بتایا جائے گا. اس کے بعد جو بھی خبر آئے گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن ان ہائی لیول ڈسکشنز میں ایک بڑی بات جو ڈسکس کی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ یہ فیکٹری کہاں پر لگائی جائے، لینڈ کتنے ایکڑز کا ہو، اور یہ لینڈ کس جگہ پر ہو. ابھی آپ کو یاد ہوگا، یاد کہ ابھی 2 دن پہلے ہم نے بات کی، آپ تک
खबर पहुंचाई कि दुनिया की दी लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है वो इंडिया में बन चुकी है सूरत में, और उन्होंने पेंटागन को बीट कर दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसमें कुछ जो इसके एक्सक्लूसिव फीचर्स थे वो ये थे कि क्योंकि वहां पर डायमंड ट्रेड का एक हब बन गया है, तो पूरी दुनिया से जो कंपनीज वहां पर कोई 4,500-5 हजार ऑफिसेज की वहां पर जो है कैपेसिटी है वो आकर बनाएंगे, तो एक तरीके से दुनिया का जो सबसे बड़ा डायमंड ट्रेड होगा। क्योंकि वैसे तो सूरत के मुकाबले दुनिया के सबसे बड़े डायमंड कट भी होता है, रफ या उसको पॉलिश जो भी कहें, तो वो खबर हमने आप तक पहुंचाई। इसके अलावा बेशुमार खबरें डेली बेसिस पे इस तरह आती रहती हैं। तो ये खबर एक बहुत एक्सक्लूसिव न्यूज इसलिए है कि इससे पहले एलोन मस्क काफी अरसे से ये चाहते थे कि वो वहां पर फैक्ट्री लगाएं, लेकिन इंडिया की तरफ से इनकार कर दिया जाता था। इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि इस तरह काम नहीं चलेगा सर, अगर आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है तो सत्ते ही खैर आप जरूर आइए और हमारे मुल्क में आकर आप ये बिजनेस कीजिए। तमाम ही लोग, पूरी दुनिया चाहती है बिजनेस करना, तो वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन चुका है, तो आपके लिए जगह ही जगह यहाँ पर है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये काम होगा।